آگے سے کیا جواب دیا تھا آپ کو معلوم ہے؟ وہ جو جواب دیا تھا آج بھی ان کا طریقہ کار وہی ہے. وہ کسی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے, وہ کسی کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں ہے. السلام علیکم ناظرین. رانا ثناء اللہ نے پھر سے اس بات کا اعتراف کر لیا کہ عمران خان ہمیں چور ڈاکو سمجھتا ہے, لہٰذا وہ ہمارے ساتھ مل کر نہیں بیٹھنا چاہتا. ہم تو پہلے بھی عمران خان سے بات کرنا چاہتے تھے اور اب بھی عمران خان سے بات کرنا چاہتے ہیں, لیکن عمران خان ہی ہمیں منہ نہیں لگانا چاہتا. آئیے پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں. رانا صاحب, کوئی بھی حکومت بن جائے چلے گی کیسے؟ ایک طرف تو اس الیکشن کی ساکھ پہ سوال اٹھ رہے ہیں, دھاندلی کے الزامات لگ رہے ہیں, اور دوسرا کسی بھی پارٹی کے پاس اکثریت نہیں ہے کہ وہ اپنی حکومت بنا سکے. تو حکومت بن بھی گئی تو چلے گی کیسے؟ یہ معاملات جو ہیں یہ اس طرح سے بالکل آگے نہیں بڑھیں گے, اور اس طرح سے معاملات جو ہیں وہ بالکل آگے نہیں چل سکتے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوا تو وہ اس الیکشن سے جو ہے وہ ریزائن کر جائیں, ری الیکشن کا مطالبہ کریں. پی ٹی آئی کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے پاس اصلی فارم 45 ہے لیکن فارم 47 میں جو ہے رد و بدل کیا گیا, اس لیے ہمارے لوگ ہارے ہیں. لیکن ایک بات تو کنفرم ہے نا, جس پہ آپ لوگ تنقید نہیں کر رہے ہیں, خاص طور پہ نون لیگ, کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو طریقہ کار طے کیا تھا کہ ہم نتائج کیسے دیں گے, کہ ہر پولنگ اسٹیشن کے بعد جو فارم 45 ہے وہ چھاپا جائے گا, اس کے بعد ریٹرننگ آفیسر فیصلہ سنائے گا اور نتیجہ دے گا اس حلقے کا. لیکن ایسا ہوا نہیں. سارے نتائج جو الیکشن کمیشن نے خود رکھ لیا اپنے پاس, آر اوز کو رزلٹ نہیں دینے دیے, اور بڑے تاخیر سے, یعنی کہ 24 گھنٹے کی تاخیر کے بعد بھی رزلٹ جو ہے وہ آ رہے تھے, 48 گھنٹے تک آ رہے تھے. تو کم سے کم الیکشن کمیشن کی جو نالائکی لاپرواہی ہے وہ تو سب کے سامنے ہے, اس پر تو آپ سب مل کے آواز اٹھا سکتے ہیں نا. معاملہ یہ ہے کہ اگر تو ان کو الیکشن ٹھیک نہیں لگ رہا تو پھر باہر آئیں نا, باہر آ کے کہیں کہ جی دوبارہ الیکشن کروایا جائے. رانا صاحب, اگر یہ بات ہے کہ جہاں پہ ہم جیت گئے ہیں وہ ٹھیک ہو گیا, جہاں پہ ہم ہار گئے ہیں تو پھر وہی بات ہے کہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا, میں کسی اور کو نہیں دیکھنا چاہتا. میں چاہتا ہوں کہ اسمبلی میں ہر جگہ پہ میں خود ہی ہوں, باقی اور کوئی نہیں ہونا چاہیے. لیکن احتجاج تو آپ خود کہہ رہے ہیں نا کہ 2018 میں آپ نے بھی کیا, لیکن آپ اسمبلی میں چلے گئے. اسمبلی میں تو یہ تمام جماعتیں بھی جانے کو تیار ہیں, لیکن یہ بھی احتجاج کر رہی ہیں. تو جیسے آپ کو احتجاج کا حق تھا, ان کو بھی ہے احتجاج کا حق. لیکن ان کے احتجاج کی کال اس طرح سے نہیں ہے. وہ کسی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے, وہ کسی کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں ہے. ہم جس دن اسمبلی میں گئے تھے, ہمارے لیڈر نے, ہمارے پریزیڈنٹ پی ایم ایل این نے اسی دن اٹھ کے کہا تھا کہ اس ملک کی خاطر آئیں بیٹھیں. آپ وزیر اعظم بن گئے ہیں, جیسے بھی بن گئے ہیں, ہمارے جیسے بھی اعتراضات ہیں, لیکن ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے اس ملک کی بہتری کے لیے کام کرنے کو تیار ہیں. آگے سے کیا جواب دیا تھا آپ کو معلوم ہے؟ وہ جو جواب دیا تھا آج بھی ان کا طریقہ کار وہی ہے, جو کہ اس ملک کو, اس ریاست کو, اس معاشرے کو جو ہے وہ کسی صورت بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا, بلکہ وہ تباہی کے کنارے پہ لے آیا ہے. اب میرا خیال ایک آدھ دھکا اور لگے گا اور معاملہ جو ہے وہ صاف ہو جائے گا. تو رانا صاحب, آپ یہ بتائیے کہ آپ کی جماعت حکومت پھر بنانے جا رہی ہے, اور یہ اب طے ہو چکا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ حکومت کا حصہ نہیں بنے گی, جو نمبرز ہیں اس میں آپ کو اسمبلی میں سپورٹ کریں گے, اور آپ کمفرٹیبل ہیں اس کے ساتھ؟ کیونکہ اس دن تو آپ کہہ رہے تھے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ سارا بوجھ ہم اٹھائیں اور پھر آخر میں ملبہ بھی ہمارے کاندھوں پر آئے. لیکن اب آپ تیار ہیں پیپلز پارٹی کے بغیر حکومت بنانے جا رہے ہیں, اور اسی طرح چلے گا معاملہ؟ شہزاد, ہم نے جو 16 ماہ حکومت کی, اس دور میں جو مہنگائی ہوئی وہ بنیادی وجہ ہے. مہنگائی ایک بنیادی وجہ ہے جس سے ہمارا کیپٹل یا پولیٹیکل کیپٹل جو ہے اس کا لاس ہوا. دوسرے نمبر پہ بھی مہنگائی ہی وہ وجہ ہے ود ان بریکٹ یوٹیلٹی بلز. ہر مہینے جب بندے کو بجلی کا بل جو پہلے 13,000 آتا تھا, اب جب 43,000 آتا ہے نا, تو وہ پھر ہمارے لیے کوئی اچھی بات نہیں کرتا. اور تیسرے نمبر پہ جو انہوں نے پھر اپنا وکٹم کارڈ جو ہے وہ کھیلا. باقی جو ہونا ہے وہ ہمیں اب نظر آ رہا ہے, اس میں کوئی اتنا خاص اب ابہام رہ نہیں گیا. صحیح, مطلب وداؤٹ پیپلز پارٹی, ان شارٹ وداؤٹ پیپلز پارٹی آپ لوگ وفاقی حکومت بنانے کے لیے تیار ہیں. اگر پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ شامل نہیں ہوتی, صرف وہ جو ہے وہ ایک سائیڈ پہ ہو کے معاملات کو دیکھنا چاہتی ہے اور یہ چاہتی ہے کہ اس کا کوئی نقصان نہ ہو, جو نقصان ہو وہ ہمارا ہو, تو اس طرح سے یہ کام چلے گا نہیں. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اس سے کوئی بہتر صورت پیدا نہیں ہوگی.
صحیح. اور آپ نے کہا کہ مہنگائی بہت بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو ووٹ اتنا نہیں پڑا یا اتنی سیٹیں آپ نے نہیں جیتی, جبکہ آپ یہ بیانیہ بھی لے کے گئے عوام کے سامنے کہ یہ عمران خان کا کیا درا ہے, پی ٹی آئی کا کیا درا ہے, ہمارا نہیں ہے, لیکن لوگوں نے اکثریت نے آپ کی بات نہیں سنی. لیکن وہاں تک معاملہ پہنچا کیسے؟ اس حوالے سے کل مولانا فضل الرحمان صاحب نے کچھ اہم باتیں کی ہیں. انہوں نے یہ الزام لگایا ہے کہ یہ سارا جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کا معاملہ تھا یہ بیسیکلی جنرل باجوہ اور جنرل فیض نے جو ہے وہ تیار کیا تھا. کل انہوں نے جنرل فیض کہا تھا, آج انہوں نے کہا کہ نہیں وہ نہیں تھے, دوسرے اس میں اشخاص موجود تھے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو صرف مہر لگانے والے تھے, پیپلز پارٹی, نون لیگ یا جے یو آئی ایف, ہم نے مہر لگائی. اصل میں یہ انیشیٹو جنرل باجوہ کا تھا. دیکھیں حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب میرے لیے انتہائی عزت اور احترام کی جگہ پہ ہیں, لیکن خدا کی قسم شہزاد انہوں نے یہ اپنے آپ سے زیادتی کی ہے. میرا خیال ہے کہ انہیں چاہیے کہ وہ بس اس بات کو یہیں تک رہنے دیں, الیکشن کی فرسٹریشن میں ایسی باتیں نہ کریں کہ جن کے بعد میں جو ہے وہ جواب آئیں. ناظرین, یہ ہوتا ہے لیڈر جس کے پرنسپلز کبھی بھی نہیں بدلتے. عمران خان نے کہا تھا کہ میں ان کے ساتھ کبھی بھی اتحاد نہیں کروں گا کیونکہ یہ چور اور ڈاکو ہیں, لہٰذا ان کے ساتھ اتحاد کرنا قطعاً ملک کے مفاد میں نہیں ہے. یہ بات عمران خان نے 2018 میں بھی کی تھی اور 2 سال پہلے بھی عمران خان نے یہی بات کی, اور آج تک عمران خان اپنی اس بات پر قائم ہے کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ اتحاد نہیں کریں گے جنہوں نے عوام کے مال پر اور حقوق پر ڈاکہ ڈالا ہو. لہٰذا ان کے ساتھ نہ تو اتحاد ہو سکتا ہے نہ ہی صلح ہو سکتی ہے. ناظرین, آج بھی نون لیگ کی پوری کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے پی ٹی آئی کمپرومائز کر کے اور مل بانٹ کر ملک لوٹنے والی پارٹی بن جائے, لیکن عمران خان کبھی بھی اس بات پر نون لیگ کے ساتھ متفق نہیں ہوں گے. ناظرین, اس کی وجہ یہ ہے کہ جو عوام کے مال و حقوق پر ڈاکہ ڈالتا ہے وہ کبھی بھی محب وطن نہیں ہو سکتا. ناظرین, یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مفادات کے لیے سیاست کرتے ہیں, اپنی فیملیز کو امیر بنانے کے لیے, جائیدادیں بنانے کے لیے, صرف اور صرف اقتدار میں رہنے کے لیے آتے ہیں اور ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا. ناظرین, ویسے تو یہ عمران خان پر الزام لگاتے ہیں کہ عمران خان یو ٹرن لیتا ہے, لیکن آج عمران خان جب ایک بات پر ڈٹ گیا ہے تو اس پر بھی انہیں تکلیف ہے کہ عمران خان ہمارے ساتھ نہیں بیٹھ رہا. ناظرین, جس کے دل میں عوام کے لیے اتنا درد ہو, عوام کے لیے اتنی محبت ہو, اور یہ بھی احساس ہو کہ غریب عوام کی جیب سے چند ٹکے بھی لوٹ کر نہ کھائے جائیں, اور پھر انسان اگر ایسے مجرموں کو معاف کر دے, اگر عمران خان ایسا کرے گا تو پھر کپتان کا شمار بھی نواز شریف جیسے کرپٹ اور مجرم لوگوں میں ہوگا. ناظرین, عمران خان ہمیشہ سے ہی پاکستان کے ہیرو رہے ہیں اور انہوں نے پاکستان کے لیے بہت کچھ کیا بھی ہے. تو آج عمران خان کیوں کر اپنے مفادات کو آگے رکھ کر عوام کے مفادات کو بھول کر نون لیگ سے ہاتھ ملائے گا؟ ناظرین, اگر آج عمران خان چاہے تو نون لیگ سے اتحاد کر کے آرام سے آسانی سے وزیر اعظم بن سکتا ہے اور ان سے اپنے مفادات بھی حاصل کر سکتا ہے. لیکن ناظرین, عمران خان نے جیل میں جانا پسند کیا, ہر طرح کے ظلم و زیادتی برداشت کرنا پسند کیا, لیکن ان کے ساتھ اتحاد نہیں کیا. عمران خان نے ان سے یہاں تک کہہ دیا کہ میں مر تو سکتا ہوں لیکن تم لوگوں سے اتحاد نہیں کر سکتا. ناظرین, آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.